وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ ملک پرویز صاحب کی صاحبزادی مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے، جسے ہم ختم چہلم کہتے ہیں، اس موقع پر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات میں جو انقلاب برپا کیا اور اندھیروں میں ڈوبے ہوئوں کو روشنیاں عطا کیں، اس انقلاب اور نور کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ جان عالم علیہ السلام نے گہرے کنووں میں اور گڑھے کھود کر قبروں میں پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال کر جو بیٹیاں مار دی جاتی تھیں، حضور نے ان کو بچا لیا۔ یہ جملے جو ابھی میں نے ادا کیے ہیں، یہ کہنے آسان ہیں، لیکن مزاجوں کو بدل دینا، دلوں کو بدل دینا، عادات کو بدل دینا، رسم و رواج کو بدل دینا، یوں کہیے کہ دل کی دنیا کو بدل دینا، یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا فیض بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ آپ جلدی اٹھا لیں گے اور اب یہاں کوئی نہیں آئے گا نا، مہربانی توجہ ہے جی آپ حضرات کی، توجہ ہے۔ سمجھانے کے دو تین طریقے ہوتے ہیں اور ان میں مؤثر ترین دو طریقے ہیں، ایک زبان سے کہنا اور دوسرا عمل سے کر کے دکھانا۔ آپ جانتے ہیں، ایک تو یہ تصور ہی بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ باپ اپنے ہاتھ سے گڑھا کھودے اور زندہ بیٹی کو بیچ میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دے، یا باپ اپنی بیٹی کو گہرے کنووں کے اندر پھینک کے آ جائے۔ یہ لفظ آسانی سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ان کیفیات اور اس حالات کو وہی بیٹیاں جانتی ہیں جن کی یہ صورت تھی۔ ایک صاحب نبی پاک علیہ السلام کے دربار انور میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، آج ہی کلمہ پڑھا، اور عرض کی حضور دور جاہلیت میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، فرما کہو۔ عرض کی کہ میری بیوی نے، میں سفر پر تھا، مجھ سے چھپا لیا، میرے بعد بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس نے مجھ سے چھپا لیا، ایسا محسوس کرایا جیسے ہے کہ وہ فوت ہو گئی۔ پھر میں سفروں پہ رہا تو آیا تو میں نے ایک دن اپنے گھر میں ایک ننھی سی بچی کو، خوبصورت بچی کو کھیلتے دیکھا، اور بالآخر مجھ پر یہ واضح ہوا کہ وہ بیٹی میری ہی تھی۔ دو چار دن تو میں اس سے مانوس رہا، لیکن وہی سختی، وہی وحشت پھر دل دماغ میں آ گئی، اور میں نے اس کی ماں کو کہا کہ اس کو تیار کر، اور پھر اس کو میں لے گیا دور دراز جنگل میں جہاں گہرے کنویں ہیں۔ تو جب میں اس کو پھینکنے لگا تو اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے کندھوں کو پکڑ لیا، اور وہ یا ابی کہہ رہی تھی، اے میرے باپ، اے میرے باپ۔ ایک آن کے لیے تو اس کے لفظ نے مجھے ہلایا، لیکن معاشرے کا یہی تصور اور رسم و رواج میری راہ میں رکاوٹ بن گیا، اور میں نے اس کو اس کنویں کے اندر پھینک کر واپس آ گیا۔ یہ ابھی جو مفہوماً چند الفاظ میں نے سنائے ہیں، جب وہ صاحب حضور کو سنا رہے تھے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ پھر سناؤ۔ انہوں نے پھر یہ ساری درد کی داستان سنائی، فرمایا ایک مرتبہ پھر سناؤ۔ جب تیسری مرتبہ سنائی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اسلام جاہلیت کے دور کے گناہوں کو مٹا نہ دیتا تو آج میں تجھ پہ حد جاری کرتا۔ اس کی وصل ختم کرو بھائی صاحب۔
آج میں تجھ پہ حد جاری کر دیتا. حد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہاری گردن اڑانے کا حکم دے دیا جاتا. بیٹیوں سے نفرت کا سبب تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور واضح کتاب آ گئی. نور نے اندھیرے مٹا دیے. اب یہ تصور کہ ہم اس کو مفت میں کیوں پالیں، تو میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، کتنی؟ وہ ان 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، یہاں تک کرے کہ وہ بیٹیاں اپنے باپ کی خدمت سے بے نیاز ہو جائیں. مراد اس سے یہی ہے کہ وہ بیاہ کر اپنے گھروں کو چلی جائیں. فرمایا 3 بیٹیوں کی پرورش باپ کرے، جنت کی ضمانت اسے ہم عطا کرتے ہیں. یہاں بزرگ بھی تشریف رکھتے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ایک اپنی اور ہمارے علماء ماشاءاللہ آپ کے خطے کے جید علماء رونق افروز ہیں. میں اکثر اس موڑ پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ بیٹیاں ہماری ہیں اور فکر حضور کو ہے. تو ایک صاحب عرض کرنے لگے حضور اگر 3 نہ ہو 2 بیٹیاں ہوں، فرما پالن پوشن کرے تب بھی جنت. عرض کی اگر 1 بیٹی ہو، فرما اس کی بھی باپ کفالت کی ذمہ داری نبھائے، پرورش کرے، پالے، یہاں تک کہ وہ باپ کی خدمت سے بے نیاز ہو جائے تو اس کے لیے بھی جنت ہے. میرے سرکار نے نظریے کو بدل کے رکھ دیا کہ اب یہ بوجھ نہیں ہے کہ تیری روٹی کھا رہی ہیں، بلکہ تیری جنت کا سامان بن رہی ہے. جنت کے داخلے کی راہ کو ہموار اور کشادہ کر رہی ہیں. یہ حدیث آپ نے سن لی. اسی مضمون کی حدیث بہنوں کے بارے میں بھی ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ جس بھائی کو اللہ نے 3 بہنوں کے معاملے میں مبتلا کر دیا، یعنی جیسے عموماً ہوتا ہے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بڑے بھائی کے ذمے گھر کی کفالت آ گئی، تو فرمایا کہ جس سے 3 بہنوں کی کفالت کی اس کے لیے بھی یہی اجر ہے، 2 بہنوں کی کفالت کی اس کے لیے بھی یہی اجر ہے، 1 بہن کی کفالت یعنی پالن پوشن کیا تو اس کے لیے بھی میرے کریم نے یہی اجر عطا کیا. بیان فرمایا کہ رب تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. پھر آپ اندازہ کیجئے، ہمارے معاشرے میں منت مانگی جائے گی تو بیٹے کی منت مانگی جائے گی. پیراں دا بکرا دیاں گے جے منڈا ہوئے. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ مولوی جی یا جمعے دی دعا تو بعد کروڑ کے دعا مانگ دے جے اللہ پتر دے دے. میں نے ویسے چند حضرات کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اسپیشلی ہم سے کہا کہ دعا کریں اللہ بیٹی دے. یہ سنا ہے، کئی مرتبہ دیکھا ہے. اکثریت بیٹے مانگتی ہے. یہ مانگنا گناہ نہیں ہے. نیک صالح بیٹے رب کے نبیوں نے مانگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ربی حب لی من الصالحین، الہی نیکوں میں سے کوئی بیٹا مجھے ہبہ کر، عطا کر. تو یہ مانگنا جرم نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے ماتھے پر خوشی کی لہر وہ بیٹے کی پیدائش کی خبر سن کر ہوتی ہے. جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اب بھی ایسا رہا. ابھی یہ عید کے دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک بدبخت باپ، بیٹی پیدا ہو گئی نا ایک اور، تو نومولود ابھی پیدا ہوئی بیٹی جو 1-2 دن کی ہے یا 3-4 دن کی ہے، وہ کس قدر نازک ہوتی ہے، تو وہ اس کو زور زور سے تماچے مار رہا ہے اور بچی چیخ رہی ہے. کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ بچیوں کو گلا گھونٹ کر پیدا ہونے کے بعد دریاؤں اور نہروں میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ جہالت کا دور پلٹ آیا. میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ ہے ان بیٹیوں کے لیے کیا فرمایا. اب ذرا ایک اور حدیث سماعت کرنا. ہم گھروں میں چیز لے جاتے ہیں نا، آج کے دور میں آپ بولے پھل لے گئے یا باقی جو اپ ٹو ڈیٹ قسم کے گھرانے، آئس کریم لے گئے، چاکلیٹ لے گئے، چپس لے گئے، یہ آج کی چیزیں. اس دور میں جو چیزیں گھر میں کھانے پینے کی لائی جاتی تھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
پہلے اس کو غور سے سننا، رسمن سبحان اللہ نہیں کہنا، رسمن نہیں کہ خطیب کا سانس ٹوٹے تو آپ نے سبحان اللہ کہنا، سمجھ آئے تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں اور میں آپ تک کوئی بات پہنچا سکا، پھر بولیے گا، پہلے سننا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ایک باپ کو کہ جب تو گھر کے اندر کوئی چیز لاتا ہے کھانے پینے کی اور بچوں میں بانٹنے لگتا ہے تو سرکار نے فرمایا ابتدا پہل بیٹیوں سے کر۔ آواز اتنی مضبوط نہیں، ہم گزارا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ کیا کر فرمایا؟ ابتدا بیٹیوں سے کر۔ یہ نرم دل ہوتی ہیں، یہ نازک مزاج ہوتی ہیں، ابتدا ان سے کرو۔ ایک اور حدیث پاک سننا، بیٹی ہو بیٹا ہو ہم اسے گود میں لیتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، رخسار چومتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بھی اگر آپ دل کے کان سے سنیں تو سمجھ میں آئے کہ مال کا کتنا کرم ہے، کس حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک تعلیم دی کہ جب بچوں کا منہ چومتے ہو تو بیٹے اور بیٹیوں کا منہ چومنے میں بھی برابری کا لحاظ رکھو، کہیں چھوٹی بیٹی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ابا بیٹے سے پیار زیادہ کرتا ہے اور مجھے اگنور کرتا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ فرما بوسہ بھی دینا ہے تو جتنی بار بیٹے کا منہ چوما ہے اتنی بار بیٹی کا منہ چومو۔ یہ نرم دل ہوتی ہیں، یہ نرم دل ہوتی ہیں، ان کا خیال کرو۔ ایک حدیث پاک اور سماعت کیجئے۔ یہ حدیث پاک اس ذہن کا حل تھا۔ برآمدے والے حضرات توجہ کریں، برآمدے والے حضرات، ایک وقت میں ایک بندے کی تقریر ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں کا اپنا مزاج ہے، میرا اپنا مزاج ہے۔ ہم نے کوئی اشتہار نہیں دیا کہ بھائی ہماری تقریر کرا لو، یہ بڑا لمبا سفر ہے اور بے رخی ہم برداشت نہیں کر پاتے، یہ سیدھی سی بات ہے۔ یہ نوٹ بورڈ کوئی چیز نہیں ہے، یہ غوث پاک کا صدقہ بہت ہے۔ ہم اللہ رسول کی بات بے قدری کے ماحول میں سنانے کے عادی نہیں ہیں، یہ سیدھی سی بات ہے۔ میں آپ کو ابھی کوئی آپ کو بوٹے کے شعر نہیں سنائے، میں آپ کو اب بار بار اللہ کے محبوب کی حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، سمجھ گئے؟ اس لیے توجہ رکھو، میری توجہ سب پہ ہوتی ہے۔ یہ کوئی پہلے دن کی تقریر نہیں ہے، 34 سال ہو گئے ہیں تو مجھے پتا ہے برآمدے میں کیا ہو رہا ہے، باہر صحن میں کیا ہو رہا ہے۔ غیب کا علم نہیں، ویسے ہمارا تجربہ ہے کہ کون کھر کھر کر رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ چلیے بھائی صاحب، یہ جو تصور تھا کہ بیٹی بیوہ ہو کر یا طلاق یافتہ ہو کر پھر باپ کے دروازے پر آ جائے گی، یہ عرب کا تصور بتا رہا ہوں۔ تو پتہ حضور نے اس کا حل کیا کیا؟ آپ سنیں گے اور اس انداز میں سنیں گے تو سمجھ گئے۔ تو کہتے ہیں نا، پنجابی ہمارے کہتے ہیں سینہ چوڑا ہو گیا، لیکن اس سے بہتر لفظ یہ ہے کہ دل کو تسکین مل جائے گی کہ مالکہ تو نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا جو رحمت للعالمین ہے۔ سنیے، اگر بیٹی بیوہ ہو کر غیروں کی کتابوں سے ظاہر کہ نبی مکرم شفیع آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی، سارے بولیں گے، اور منہ بولی نہیں، حقیقی بیٹیاں، اور 2 بیٹیاں تو وہ ہیں کہ جن کے نکاح نے حضرت عثمان کو ذوالنورین بنا دیا۔ یہ ذی الحج شریف جو ہے یہ سرکار ذوالنورین کی شہادت کا مہینہ، 18 ذی الحج، دنیا کی وہ شہادت، مظلوم مدینہ، شہید مدینہ، داماد رسول اقدس، جامع القرآن، سرکار سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ پہلی بیٹی کا وصال ہوا، حضور نے دوسری شہزادی کا نکاح کیا، اور جب دوسری شہزادی کا وصال ہوا، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا، امام سیوطی نے انہی کے حوالے سے تاریخ الخلفاء میں لکھا، و دیگر محدثین نے اس کو کوڈ کیا۔ راوی ہیں شیر خدا مشکل کشا مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اقدس۔ حضور مولا مشکل کشا نے فرمایا
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. آواز کمزور آئی ہے آپ کی اس حدیث پاک پہ. یہ مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ ہے. 40 دن جس کے گھر کا محاصرہ رہا, پورے مدینے کو لیے بیر روما خرید کے وقف کیا, جو آج بھی جاری ہے. مسجد نبوی شریف کے لیے جگہ لے کر دی جس میں بھاگ بھاگ کے ہم 2 رکعتیں بخشنے کے لیے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اور غنی ایسا کہ کائنات میں جب غنی کہیں تو قلب و ذہن میں خیال جس کا آتا ہے وہ ذات حضرت عثمان غنی کی ذات بابرکات ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ, کیا خوب فرمایا. فرمایا کہ بیٹیوں پہ شفقت کرو, ان سے محبت کرو, کیونکہ میں بیٹیوں والا ہوں. میں بیٹیوں والا ہوں. تو آپ نے غور کیا, ابھی تک میں نے آپ کو بتایا کہ حل و علاج معاشرے کی برائی دور کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ زبان سے کہا جائے, اور دوسرا ہے پریکٹیکل کر کے دکھانا. خصوصاً عقیدت مندوں کو, محبت والوں کو, فالورز کو, ان کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے. اب آپ دیکھیں, یہ بخاری شریف ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں رونق افروز ہوتے ہیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور کے کندھوں پر ایک ننھی شہزادی ہے, اور آپ کو جلدی جلدی نام بتا دوں, ان کا نام ہے امامہ, اور والدہ کا نام ہے زینب, اور زینب پاک کے والد کا نام ہے مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کی نواسی ہیں. سیداتنا امامہ, سیداتنا امامہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب کیا ہوا, سرکار ان کو کندھے پہ بٹھا کے لائے. آپ اگر خاموش تقریروں کے عادی ہوں تو یہ جملہ چھوٹا نہیں تھا کہ حضور نواسی کو کندھے پر بٹھا کر مسجد نبوی شریف میں لائے. گویا دنیا والوں کو میسج دے دیا کہ بیٹیاں دفنانے کے لیے نہیں ہوتی, سبحان اللہ الکریم, یہ مارنے کے لیے نہیں ہے, یہ کاٹنے کے لیے نہیں ہے. دیکھو میں تمہارا نبی ہوں اور اپنی بیٹی کو کندھے پہ اٹھا رہا ہوں. اب کمال کی بات اس سے بھی آگے بڑھ کر دیکھیں, حضور کے کندھوں پر حضور کی نواسی ہے. واٹس ایپ کا اسٹیٹس اور فیس بک کی سٹوری نہیں, بخاری کی حدیث ہے, اور چیپٹر ہے کتاب الادب. امام بخاری نے مختلف ترجمۃ الابواب کے تحت اس کو نقل کیا ہے, جو ان کا معمول اور طریقہ ہے. سرکار نے اسی حالت میں نماز شروع کر دی. حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین سبتین, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ان شہزادوں کا کندھوں پہ سوار ہونا تو آپ نے سنا ہے, اور اب آپ کو میں کسی کے ذہن میں آئے گا یہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں, تو قصور کس کا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضور نے اسی حالت میں نماز شروع کی, رکوع فرمایا, اور رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے سر انور اٹھایا, اور اب حضور سجدے میں جانے لگے تو دونوں ہاتھوں سے نواسی کو اٹھا کے زمین پہ بٹھایا, سجدہ کیا, پھر دوسرا سجدہ کیا. اب حضور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے ہیں. شاید آپ کو بولنے کا ایک موقع اور دینے لگا ہوں. جب حضور دوسری رکعت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو پھر نواسی کو اٹھایا, کندھے پر بٹھایا, اور اللہ اکبر کہہ کے کیا بات, سبحان اللہ. تو زبان حق ترجمان سے بھی بیٹیوں کا پیار بتایا, اور عملاً بھی. اب آپ دیکھیں نا, سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ بطول میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے وہ چیز ہمیں تکلیف دیتی ہے, اور جو چیز بطول زہرا کو خوش کرتی ہے وہ چیز, وہ عمل ہمیں بھی خوش کرتا ہے. اپنی شہزادی اقدس کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ انداز محبت ہے، یہ انداز شفقت ہے۔ لہٰذا میں نے یہ ایک پہلا حصہ آپ کے سامنے گفتگو کر رکھا کہ بیٹیاں پیار کے لیے ہیں، بہنیں پیار کے لیے ہیں۔ کچھ والد صاحبان کے لیے جملے کہوں گا کہ آپ اپنی منتوں میں بیٹے ہی مانگتے رہتے ہو، وزٹ کر کے دیکھو، ریسرچ کر کے دیکھو۔ باپ کے سر میں درد ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، او جدے پیدا ہویا لڈو ونڈے نے، او بیٹھا ہے سجنا دے نال شوارمے والے کھوکے تے تے راتی سرانے بہ کے سر اے تھی کٹ دی ہے۔ دیانتداری اگر والی بات ہے تو سبحان اللہ کہنا تو سب کا حق تھا۔ رات کو پاؤں بھی یہی دابتی ہے، تاپ بخار چڑھ جائے تو گلیاں پٹیاں بھی متھے سے یہی کر دی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بیٹے کی ولادت پہ لڈو بانٹ کے جرم کیا، اچھا کیا، وہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن مسئلہ تو وہ ہے کہ کریم نے فرمایا چیز بھی دینی ہے تو پہلے بیٹی سے ابتدا کر، منہ بھی چومنا ہے تو جتنی بار بیٹے کا منہ چوما اتنی بار بیٹی کا منہ چوم۔ سمجھا گی بات کی؟ لہٰذا باپ کا جتنا خیال بیٹیاں کرتی ہیں اکثر اتنا خیال و لحاظ بیٹے نہیں کرتے۔ میں نہیں کہتا کہ کلہم نہیں کرتے، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے خوش قسمت بیٹے ہیں، بڑے بختور بیٹے ہیں جن کو باپ کی خدمت بھی نصیب ہو جاتی ہے اور ماں کی خدمت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور میں نوجوانوں سے کہوں گا، تمہیں کوئی مسئلہ پڑ جائے تو تم نانگے بابے ڈھونڈتے ہو، 250 کلومیٹر دور بابا لب دیو کہ بابے کولوں کو دم شم کرانا ہے۔ اے جڑی کار پیر نہیں بیٹھی ہے ماں دی صورت، یہ جو باپ بیٹھا ہے اس سے دعا کیوں نہیں کرواتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ باپ کی دعا کتنی مؤثر ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا 3 بندوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ایک مسافر کی، ایک مظلوم کی، ایک باپ کی۔ جانتے ہو کہ ماں کی دعا کی کتنی پاور ہے؟ جو بازی بستامی کو ایک رات کے چند گھنٹے کی خدمت پہ باہوں میں لے لے ماں اور کہے ماں مولا میں ماں ہو کے اس کی خدمت پہ راضی ہوں، تو ان کٹوں کا ڈیڈی میرک ضرور کر کے انہوں اپنے دوستاں والے رجسٹر چ لکھ لے۔ ماں کی دعا ایک فرد کو رب کا ولی بنا دیتی ہے۔ چلو ایک حدیث بھی ساتھ سنو، اور حکیم ترمذی نوادر الرسول میں لکھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کو جائے جمعہ کے دن تو اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جمعے کے دن چاہے ماں کی قبر کی زیارت کری چاہے باپ کی قبر کی زیارت کری، مقبول حج کا ثواب ہے۔ اور فرمایا جب ماں باپ کی قبر کی زیارت والا خود مر جائے گا تو رب کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنہاں دیاں مٹی دیاں ٹیریاں نو ویکھن نال حج دا ثواب ملدا ہے، جیوندیاں جی انہاں دی خدمت تے اللہ کنیاں مہربانیاں فرمائے گا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا دور دور جاتے ہو کالا بکرا بھی دے آتے ہو، جے گھر کو سونے دی ٹوم پئی ہے تے وہ بھی تویزاں والے نو دے آئے ہو، ماں دے قدماں چ بہ، ماں سے دعا کے لیے کیا؟ یہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ نظام فرماتے ہیں والدہ زندہ تھی، کوئی بھی مشکل آتی ضرورت آتی تو میں ماں سے دعا کا کہتا، اور جب ماں پردہ کر گئی تو تب بھی میرا محور مرکز ماں کی قبر شریف ہوتی تھی، میں وہاں جا کے کہتا تھا ماں اے مسئلہ بن گیا ہے کرم کر دے۔ میں دلی میں گیا ہوں خواجہ نظام کی چوکھٹ پر، پنجاب میں ہند والے پنجاب میں بیان کرنے کے لیے گیا تھا، تو دلی کا ویزا بھی ساتھ لگائیے، مودی بدبخت کی حکومت اس وقت نہیں بنی تھی، یہ تو بڑا کٹڑ دشمن ہے پاکستان کا بھی اور اسلام کا بھی۔ تو سکھ بھی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ہندو بھی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، سروں پہ پھول کی ٹوکریاں ہیں، یعنی جس خواجہ نظام کی چوکھٹ پر ہندو اور سکھ بھی آس لے کر آئے
جب اس خواجہ نظام کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ اپنی والدہ کی قبر پہ آیا کرتے تھے. ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں. یہ جو ابھی ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ جمعے کے دن ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کرنے سے کس چیز کا ثواب ملتا ہے جی؟ مقبول حج کا. تو اس حدیث میں کوئی قید نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ کے رتبے والی ہو اور باپ ابراہیم بن ادم کے درجے والا ہو تب ثواب ملے گا. وہ گناہ گار ہیں تو ان کے اور ان کے رب کا معاملہ ہے. یہ بیٹا بن کر ماں کی قبر پر گیا ہے, یہ بیٹا بن کر باپ کی قبر پر گیا, اسی بات پر اللہ کریم اس کو یہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے باہر کو کملا مل گیا اس کے گٹے گٹے داپنے لگ جاتے ہو کہ پتہ نہیں کیڑے مقام نو پہنچیا ہے. انہاں کملیاں پیچھے پھر دے ہو تے گاڑاں بھی سن دے ہو. ماں ماڑا جا اوکھا ہو کے بول پوے تے او دے اگے کھلو جاندے ہو. یہ کیڑی مردانگی ہوئی؟ دور نازک چال چل رہا ہے. الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا یہ خبریں دے رہا ہے. بچے ماؤں کا قتل کرنے لگ گئے ہیں, بچے باپوں کا قتل کرنے لگ گئے ہیں, ماں باپ بچوں کا مرڈر کرنے لگ گئے. ابھی یہ 7-8 سال کی بچی کی خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا. بھائی بہن کو مار رہا ہے, بہن بھائی کا قتل کر رہی ہے. آپ خود سوچئے کہ انجام گلستان کیا ہوگا. یہ جو بزرگ تشریف رکھتے ہیں 55 سال, 60 سال, 65 سال, 70 سال کے بابے جو یہاں موجود ہیں, آپ نے مجھ سے زیادہ دور دیکھا ہے. میں نے آج سے 34-35 سال پہلے کبھی یہ سنا تک نہ تھا, تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کو قتل کر سکتا ہے, کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر سکتا ہے. میں تو حیران ہوں. اقبال 100 سال پہلے لکھ گیا, آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. سوال تو یہ ہے کہ جو آج ہو رہا ہے مزید اس سے آگے کیا ہوگا. اس چینج کی ذمہ داری غیبی مخلوق نہیں آئے گی, یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے. اسکول جائے ضرور جائے, اسٹویشن اکیڈمی جائے ضرور جائے. شام کو آ کر پوچھا ہوم ورک کیا, بہت اچھا کیا, ضرور پوچھو, پر خدا کے لیے اسکول اکیڈمی ہوم ورک کے سوالوں کے ساتھ ساتھ ایک سوال نماز کا بھی ایڈ کر لو. اشارے سے پوچھ لوں اگر آواز آ رہی ہو تو. کیوں بھائی صاحب, ایک سوال نماز کا بھی ایڈ کر لو. مطلب بچوں کی ماں سے آ کے پوچھتے ہیں نا, یہ آج سکولے گیا سی, یہ ٹیوشن گیا ہے, انہیں ہوم ورک کیتا ہے, تو کی مسئلہ ہے جناب جی, ایک سوال وچے پا لئیے, انہیں آج نماز پڑھی ہے کہ نہیں. اسکول ٹیوشن اور ہوم ورک اس کے مستقبل کو روشن کر سکتا ہے. نماز کا سوال اور بچے کا نماز پڑھنا اس کی قبر کو روشن کر سکتا ہے. یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے سلیبس دیا ہے ماں باپ کو. اس سلیبس کا ایک باب پڑھنے لگا ہوں 2 لائنوں میں. بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو, پہلا پوائنٹ. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو ہلکی مار مار کے اس کو نماز پڑھاؤ. اور اس کے ساتھ تیسرا پوائنٹ, اور جب یہ بچہ بچی 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو. میں صدقے یا رسول اللہ, کیا حسین تعلیم ہے, کیا حسین تعلیم ہے. 7 سال کا ہو تو نماز پڑھاؤ, 10 سال کا ہو جائے مار کے بھی نماز پڑھاؤ, اور جب 10 سال کی ایج کو پہنچ جائیں, سگے بہن بھائی ہیں, بستر الگ کر دو, بستر الگ کر دو. میں جس دور میں جی رہا ہوں وہاں باپ اور بیٹا اور بیٹی اور بہو ایک ہی ٹی وی پر فحش مناظر سے بھری فلمیں اور ڈرامے دیکھتے نظر آتے ہیں, اور معاشرے نے جو رنگ دکھایا ہے بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. حضور نے تو سگے بہن بھائی کے لیے فرما بستر الگ کر دو. نماز کا سوال کب پوچھیں گے؟ حضور پر نور فرید الحق کے بدین بابا فرید گنج شکر, گنج شکر, گنج شکر, شکر کا خزانہ. ایک وجہ تسمیہ بعض علماء نے یہ بھی بیان کی,
والدہ نے کہا نماز پڑھا کر. جدو نماز پڑھی ہے تو شکر دیاں پوڑیاں لب دیاں. شکر کو کھنڈ کہتے ہیں قبلہ یہاں, شکر بھی سمجھ جاتے, چلو بھائی بڑی بات ہے. کبھی کھائی ہے بابا فرید کی شکر؟ پر ایڈی بولنے والی گل تو کوئی نہیں ہوئی. جنہ باقی نہیں کھادی میں پتا ہوں میں تو لیا کے دندا. سمجھ گئے؟ مائی صاحبہ فرماتی ہیں فرید نماز پڑھا کرو. ویسے بابا صاحب کا نام مسعود ہے, فرید الدین آپ کا لقب ہے. نماز پڑھا کرو, اللہ شکر کی پڑیاں دیتا ہے. ماں کی محنت دیکھو, وہ شکر ڈالنی مصلے کے کونے کے نیچے رکھ دینی. ایک دن رکھنا بھول گئیں, کہا مالک ڈیوٹی تیری پوری دی ہے, تو جانے فرید جانے. اب مصلے کا کونا ہٹایا تو کیا ہوا؟ شکر کی پڑیا پھر موجود ہے. ماں یہ تربیت کرے. یہاں میں آپ کو ایک ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں, غور کیجئے گا, ذرا توجہ کیجئے گا. اور اس وقت یہ گھڑی کی سوئیاں مجھے تنگ کر رہی ہیں, جتنا یہ تنگ کر رہی ہیں ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے. پتنا تے رات گزاری ویکھی تیری چیچا وطنی, 1 بج گیا. وقت کی پابندی بڑی چیز ہوتی ہے اور بہت بڑی چیز ہوتی ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کیا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا, اگر تم نے 6 ماہی 3 ماہ کے بعد اسکول میں, ہم انگلش میڈیم میں عموماً چلتے ہیں, پھر 6 ماہ کے بعد چلتے ہیں, پپا مما میں نے 70% نمبر لے لیا 80%, چل تجھے شوارما کھلائیں, برگر کھلائیں, آئس کریم کھلائیں. برا نہیں کیا. یہی شوارما, یہی آئس کریم, یہی برگر اگر نماز کا عادی بنانے کے لیے چلا لو. آواز آ رہی ہے؟ اشارے سے پوچھ لیں, کیونکہ بعض گونگے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں تو ان سے تو اشارے سے ہی بات چلے گی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو آ رہی نا آواز؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہی برگر شوارما, یہی چپس, یہی سلنٹی, یہی ٹافی, یہی چاکلیٹ اگر بچے کو نمازی بنا دے تو سودا مہنگا تو نہیں ہے. او بھائی صاحب کوئی فوت ہو جائے تو مدرسے سے بچے منگوا کے ہم قبروں پہ پڑھاتے ہیں, یہ بھی تو ایک زیادتی ہے. خوگرے حمد سے گلا بھی سن لے ذرا سا, زیادتی اس معنی میں ہے ابا فوت ہوا ہے, اس کی زمین جائیداد ٹریکٹر ٹرالیاں سب کی سب بیٹوں کے حصے میں اور بیٹیوں کے حصے میں بٹی ہیں. حق تو ان بیٹوں کا تھا کہ پہلی رات ابے کی قبر پہ سرانے بیٹھ کے قرآن پڑھتے. ابے دے سبحان اللہ کہ وہ توڑا کیس لڑدا پیا بالکل بغیر فیس کے, اور یہاں پر مالے مفت دلے بے رحم ہے. میں آپ کا کیس لڑ رہا ہوں, میں آپ کا کیس لڑ رہا ہوں. ابے کی قبر کے سرانے بیٹھنا بیٹے کی ذمہ داری تھی. ایک صحابی پاک رضی اللہ عنہ, امام سیوطی نے لکھا قبلہ شرح الصدور میں, انہوں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب مجھے قبر میں اتار دو, مٹی سیدھی کر لو, تو اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹ کر پھر اس کو تقسیم کرنے تک جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر میری قبر پہ ہلکا کر کے ارد گرد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہنا تاکہ نئی جگہ پہ دل لگ جائے. آپ سیانے بزرگ پر یا پنچایت والے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جنازوں میں یہ اعلان جو مجھے کرنا پڑتا ہے, حضرت قبلہ کو کرنا پڑتا ہے, حضرت قبلہ کو, دیگر علماء کو, کیونکہ گھر والے کہتے ہیں جنازہ پڑھانے والے جو صاحب ہوتے ہیں انہوں نے اعلان کرنا ہوتا ہے. میں نے ویسے یہ اعلان کبھی نہیں کیا, میں نہیں کرتا یہ, اور یہ ناجائز بھی نہیں ہے, اس کا الٹ مطلب بھی نہ لے لے. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ اعلان بندے کو ہلا کے نہیں رکھ دیتا کہ اجے 4 تکبیریں نہیں پڑھیاں اور اعلان کرنا پڑتا ہے. کوئی لین دین دا مسئلہ ہوئے تو منڈا موجود ہے, پائی موجود ہے, تو نالے کارالیاں دی طرف اعلان ہے کہ مہمان روٹی کھا کے جان. چھوٹ تے دی گئی ہے جیڑا منجی تے بن کے پایا ہوا ہے. بلے شاہ پتا تد لگ سی جدو چڑی پھسی ہاتھ بازاں. کس چیز کی شورش؟ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے دنیا کا نظام چل رہا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. روٹی اسی کی بند ہوئی ہے جس کو کفن میں لپیٹ دیا. جنازہ پڑھنے والوں کی روٹی پک کے تیار ہے.
زندگی نام رکھ دیا کس نے، 2 دن کی بہار ہے دنیا، ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر، 2 دن کی بہار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، کہ جو آباد تھے محل ہیں اب وہ سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو آئیے نیت کریں، ارادہ کریں کہ بچوں کی خیر والی تربیت کی جائے۔ انشاءاللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آواز ابھی بھی آپ کی مکمل نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ نماز کا سوال بیچ میں ایڈ کیجئے، بچوں کو تلاوت قرآن کا عادی بنائیے، ذکر اذکار کا عادی بنائیے۔ یہ حضور سیدنا شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ابھی نابالغ تھے، اس وقت ہی اپنی والدہ کے ساتھ نفلی روزہ رکھتے تھے روزانہ۔ آپ کی پتہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جب مائیں اور باپ تربیت کریں تو اولاد پہ اثر کیا ہوتا ہے۔ نابالغ تھے خواجہ نظام، اس وقت قبلہ نفلی روزہ، اور چونکہ بیوہ ہو گئی تھیں آپ کی والدہ ماجدہ، آپ یتیم تھے، خواجہ نظام پاک شان وہ پائی ہے کہ بادشاہ درگاہ پہ آنے کے ترلے کرتے تھے۔ کبھی پیری پہ عروج ایسا بھی تھا جب بادشاہ منتیں کرتے تھے کہ ایک بار اپنی گلی میں آ لینے دے، کبھی معیار یہ بھی تھا، کبھی شان و شوکت ایسی بھی تھی۔ خیر کس بات کا رونا رویا جائے، عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں، روز روٹی کوئی نہیں ہوتی تھی، سموسے پکوڑے چپس اور یہ وہ کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ فرماتے تھے کہ مائی صاحبہ نا پیالہ رکھ لیتی پانی کا، سارے دن کے گرمیوں کے یہ لمبے روزے، کتنی مرتبہ میں نے آپ نے پانی پی لیا ہے ابھی تک سامنے پانی موجود ہے، پیاس ستائے گی تو ہم تقریر روک کر بھی اور آپ سبحان اللہ روک کر بھی پی سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ سمجھیے شدید گرمی کا روزہ اور پانی کے گھونٹ کی سحری، اور آج افطار کا وقت ہے تو مائی صاحبہ پیالہ رکھ کے، اب یہ میں آپ کو جملہ پنجابی میں بتانے لگا ہوں تاکہ کسی کا شکوہ نہ رہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ والدہ صاحبہ محبوب الہی سے فرماتی تھی، پتر پانی اگے رکھ کے، آج اسی اللہ دے پرونے ہاں۔ محبوب الہی فرماتے ہیں ماں دے لفظ ایڈا رس کھول دے سن کہ نہ بھوک دا خیال رہندا سی نہ پیاس دا خیال رہندا سی، اور اگر 2 دن 3 دن مسلسل افطاری میں روٹی مل جاتی تو چھوٹی عمر کا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء والدہ صاحبہ سے پوچھتے تھے، ماں رب دا پرونا کدوں بننا ہے؟ سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث قطب الاقطاب غوث کونین مغیث دارین حضور پر نور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی پیر ماں دستگیر ماں ولیوں کا بادشاہ۔ 11ویں شریف ہوتی ہے آپ کے ہاں؟ سبحان اللہ سے تو لگتا ہے بالکل بھی نہیں ہوتی، اسی میں تو خالص دودھ ملتا ہے اور آپ خالص سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہاں؟ محبوب سبحانی کی ولادت گیلان میں ہوئی ہے، مزار بغداد میں ہے۔ کیا کرنے آئے بغداد میں؟ ماں نے بچے کو جدا کیا، 2 ہی بیٹے تھے، شوہر کا سایہ اٹھ گیا، کہا میں بغداد جا کے دین کا علم پڑھوں گا، اللہ والوں کی زیارت کروں گا۔ تو گرامی قدرات مائی صاحبہ نے فرمایا اے تیرے 40 روپیے اندر سی دیتے، ایک ماں کی بات وصیت یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ماتھا چوما چلا بھیج دیا۔ آگے پھر وہی ہوا، آپ سب کو پتہ ہے، ڈاکوؤں نے پوچھا تو پھر آپ نے بتایا، تو سردار نے کہا کھولو، تو خفیہ جیب سے 40 پورے نکلے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا شہزادے تم ہم سے جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے۔ ماں کی تربیت کا فیضان دیکھو، ماں کی تربیت کا۔ محبوب سبحانی نے فرمایا 40 روپے کی خاطر ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا، 40 روپے کی خاطر ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ یہ جملے سننے تھے کہ ڈاکوؤں کا سردار دھاڑے مار کے رونے لگ گیا۔ سنگیوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟
کہ اے ماں نال کیتا وعدہ نہیں بھولدا اور میں دن رات اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تربیت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ خدا کے لیے آنے والے معاشرے کو ہم ظلم سے بچا لیں۔ ظلم بہت عام ہو گیا ہے، قہر عام ہو گیا۔ آپ فیس بک کو کھولیں، جیدے ہاتھ چ ڈنڈا ہے، جیدے ہاتھ چ پاور ہے، وہ اس کو استعمال کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتا، کوئی ہچکچاتا نہیں ہے۔ یہاں تک حال ہو چکا ہے کہ اس کا قصور نکل آیا تو اس کو پیشاب پلا رہے ہیں، ایک مونچھ کاٹ رہے ہیں، منہ کالا کر رہے ہیں، جوتے گلے میں ڈال رہے ہیں، اوپر سے ڈنڈے برسا رہے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں ایک بندے چ پہڑ ہوئی ہے تے منہ کالا کر کے جگ چ پھر آیا ہے، تیرے چ کنیاں پیڑاں نے، جے رب نے تیرا منہ کالا کر کے دنیا نو وکھاتا تے تو کنوں وکھائیں گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آج یہ ڈیل ڈول کام کرتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں جے تو اپنی طاقت ویکھنی ہے تو اس مردے نو ویکھیا کر جیڑا غسل والے پھٹے تے پیا ہوندا ہے۔ اصل طاقت وہاں کھلتی ہے کہ بندے کی کتنی طاقت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کٹ جائیں گے، قبر کی مٹی کھا جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو زمین والوں پہ رحم کر، عرشوں کا مالک تم پہ رحم کرے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اولاد کی بہتر تربیت کریں جو اللہ نے بیٹے بیٹیاں عطا کر دی ہیں۔ وجہ آج ہم درخت لگائیں گے، آنے والی نسلیں اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گی اور اس کا پھل کھائیں گی۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کر دیں، جتنے بھی معاشرے کے شکوے ہیں، رشوت کا، سود کا، ملاوٹ کا، ناجائز اختیارات کا، ظلم کا، جبر کا، تو حل کیا ہے؟ حل صرف رونا دھونا نہیں ہے، حل صرف پوسٹیں لگانا یا ریلی جلوس نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ نئی قوم تیار کی جائے۔ اور نئی قوم کیا ہے؟ یہ جو بچے گود کے اندر موجود ہیں ان کو ابھی سے حضور کی غلامی کی گڑتی دے دو، ابھی سے مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع کی لوریاں دے دو، تاکہ آنے والی نسلیں پھر ظالم معاشرے کا سامنا نہ کریں بلکہ مہربان، نرم دل، پیار والے، شفقت والے، نرمی والے اور احسان والے لوگوں سے ملاقات ہو۔ کوشش کریں گے ہم سب انشاءاللہ۔ بڑے آہستہ بولتے ہو، بڑا آہستہ بولتے ہو۔ آج نیت کرو کہ بچوں کو نماز کا عادی بنانا ہے۔ کربلا والوں کے ماننے والے ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں پانی سامنے موجود ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے اپنی منزل کا پتہ ہے، آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہے۔ کربلا والوں کو پتہ تھا کہ مقتل گاہ بھی یہی ہے، شہادت گاہ بھی یہی ہے، مزار بھی یہاں ہے۔ میں قربان آل رسول کی ان حسین پیشانیوں پر، امام علی مقام کی پیشانی پہ، سید سجاد کی پیشانی پہ، سرکار علی اکبر کی پیشانی پہ، کہ جنہوں نے کربلا کی تپتی ریت پر ان پیشانیوں کو سجدوں میں جھکایا جس کے بوسے مصطفیٰ جان رحمت لیا کرتے تھے۔ تو کیا صرف غوث پاک کی کھیر پکا کے بس یہ 2 منٹ جی 2 منٹ پھر میں، کیونکہ اگر کوئی ڈش آئی تو وما علینا ہو جائے گا، آگے آپ نے بہت ظلم کر لیے، مزید میں نہیں سہ سکتا۔ ہاں اگر میری تقریر کے دوران ڈش کی انٹری ہوئی وما علینا الا البلاغ، یہ جملے پورے کروں گا تو پھر آپ لائیے، بغیر یہ پانی ہے اس میں بھی ختم شروع ہو جائے گا۔ ہاں توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی۔ کیا میں آپ سے کہہ رہا تھا؟ صرف غوث پاک کی 11ویں پکا دیں، بابا فرید کی شکر بانٹ دیں، کربلا والوں کا کھچڑا پکا دیں یا کسی ولی کے چاول پکا دیں تو یہ میری عقیدت ہے، ان کا مطالبہ تو نہیں ہے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ان کا کوئی مطالبہ نہیں کہ تم ہمارے لیے کھیر پکاؤ، چاول پکاؤ، یہ ہمارا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جس قرآن کو ہم نے نیزوں پہ پڑھا ہے، تیرا تو سر بھی سلامت ہے، تو کیوں نہیں پڑھتا؟ ہو گئی آواز کم؟ ان کا مطالبہ یہ ہے جس دین سنت کو بچانے کے لیے ہم مدینے سے کربلا کے پردیس میں آئے، تو خود اس دین کو اپنے ہاتھوں سے پامال کیوں کر رہا ہے؟ اس شریعت کی دھجیاں کیوں اڑا رہا ہے؟ اس لیے صرف نیازی نہ بنو، نمازی بھی بنو۔ مجھے پتا ہے یہ باتیں، کیونکہ ہمارے جلسوں کا رواج یہ ہے کہ بس تسی 2 مکھانے ونتے جنتی، سجاد کھڑا کیتا جنتی، اچھی بول پہ تے کل مدینے، اور اچھی بولے تے شامی ہوئی، اور اچھی بولے تو قبر میں
کتنا گونجی بولیں گے؟ ہمارے پاس ایسا کوئی تھیلا نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی سودا نہیں ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ بندگی کی طرف آنا ہے، عبادت کی طرف آنا ہے. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. الہی فاتحہ و ذکر، محفل پاک، تبرک، اہتمام سب اپنی جناب میں قبول فرما. جو غلطیاں ہوئی معاف فرما. جو ثواب عطا ہوا حضور سرور عالم شفیع آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور کے والدین کریمین، جمیر وسلم، رسل، انبیاء، ملائکہ، حضور کے جملہ اہل بیت، جملہ آل پاک، جملہ صحابہ پاک، امہات پاک، خلفۂ راشدین پاک، تمام کی بارگاہوں میں خصوصاً 18 ذوالحج کو مظلوم مدینہ سرکار سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کی جو شہادت ہے اس عالی جناب میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. جملہ سلاسل کے اولیاء کرام خصوصاً پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر حضور غوث اعظم محبوب سبحانی کی جناب میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد عورت وفات پا گئے سب کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما. خصوصاً ملک پرویز صاحب کی صاحبزادی مرحومہ کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما. اس بیٹی کی بخشش فرما، مغفرت فرما. اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ کر دے. بچی کے ماں باپ کو، گھر والوں کو اس صدمے پہ صبر عطا فرما اور صبر کا اجر عطا فرما. نیک اعمال کر کے ایصال کی توفیق دے. مولا اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ پہ رحم اور کرم فرما. تمام مسلمان مردوں، تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما. ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر دے، دنیا اور آخرت کے شر سے بچا. الہی غزہ کے مجبوروں کی مدد فرما، غزہ کے مہجوروں کی مدد فرما. یہود نصارہ کے غرور کو خاک میں ملا دے. اسرائیلی دہشت گردوں کے پیچھے جتنے بھی حمایت میں کھڑے ہیں الہی سب کو رسوا کر، خائب و خاسر کر. 57 اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو غیرت عطا کر، جوش ایمانی عطا کر. ان مظلوموں کی مدد کی توفیق دے. جتنے حضرات آئے ہیں سب کا آنا جانا قبول. قدم قدم پہ جزائے خیر عطا فرما. یہ ملک صاحب کو اس محفل پاک کے اہتمام کی برکات دنیا اور آخرت میں مرحمت فرما. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.